ہر سال کی طرح اس سال بھی جون کے مہینے کے شروع میں پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنا بجٹ اناؤنس کیا ہے۔ ہر پاکستانی آنے والے سال کے دوران اس بجٹ کا اثر اپنی زندگی پہ محسوس کرے گا، چاہے اس کو یہ بجٹ پسند آئے یا نہ آئے، یا اس سے بھی بڑھ کے چاہے اس کو یہ بجٹ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہر پاکستان میں بسنے والے شخص کی زندگی پہ اس بجٹ کا اثر لازمی ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم اس بجٹ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے۔ بجٹ کسی بھی گورنمنٹ کا آنے والے سال کا معاشی لائحہ عمل یا اکنامک پلان ہوتا ہے کہ آگے آنے والے سال کے دوران وہ کتنی اور کن ذرائع سے آمدن یا ریونیو کا ارادہ رکھتے ہیں اور کس مد میں اور کتنے اخراجات یعنی ایکسپینڈیچر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ریونیو اور ایکسپینڈیچر کی پوزیشن لے کے کسی بھی گورنمنٹ کے سامنے 3 طرح کے سینیریوز آ سکتے ہیں۔ پہلا پاسبل سینیریو جو کوئی گورنمنٹ فیس کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریونیو اس کے ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہو، کہ وہ کمائے زیادہ اور خرچ کم کرے، یہ کہلاتا ہے سرپلس بجٹ۔ دوسری سچویشن جو کوئی بھی گورنمنٹ فیس کر سکتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریونیو اور ایکسپینڈیچر برابر ہوں، کہ جتنی ان کی آمدن ہو اتنا ہی وہ خرچہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کہلاتا ہے بیلنسڈ یا متوازن بجٹ۔ اور تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ریونیو کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، یہ سچویشن ہمارے پاس کہلاتی ہے ڈیفیسٹ بجٹ۔ جیسا کہ خبریں اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہوئے آپ کے کان میں بار بار خسارے کی بات پڑی ہوگی کہ پاکستان کا بجٹ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس چیز پہ بالکل بات نہیں کریں گے کہ آیا سرپلس بجٹ بہتر ہوتا ہے یا ڈیفیسٹ بجٹ بہتر ہوتا ہے یا بیلنس بجٹ بہتر ہوتا ہے۔ ہم بس یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، اور یہ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن ہماری کم ہے۔ اب اگلی چیز جو ہم نے یہ دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ جو آمدن اور اخراجات کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں آمدن ہمارے پاس کہاں کہاں سے آئے گی۔ تو ہمارے پاس ریونیو کے جو سورسز ہیں، there are two main sources for revenue: ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو۔ کل ریونیو کا بڑا حصہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ٹیکس ریونیو سے آتا ہے، اور نسبتاً ایک بہت چھوٹی سی رقم ہمارے پاس نان ٹیکس ریونیو کی مد میں آتی ہے۔ ٹیکس ریونیو میں ویسے تو بہتر کیٹیگری سمجھانے کے لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، لیکن اپنی زندگی پہ اثرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس میجر جو چنک ہے وہ انکم ٹیکسز کا ہے اور سیلز ٹیکس کا ہے۔ انکم ٹیکس یعنی کوئی بھی بندہ اگر پاکستان میں کوئی انکم یا آمدن کماتا ہے، اس کے اوپر جو ٹیکس پے کرتا ہے وہ انکم ٹیکس ہے۔ اور سیلز ٹیکس کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی خرید فروخت کے اوپر یا ویسے معاشی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے کوئی ٹیکس پے کر رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس، تو دیٹس یوزلی سیلز ٹیکس۔ نان ٹیکس ریونیوز کی اگر ہم نے مثال سمجھنی ہو تو اس کی چند مثالیں جو ہمارے پاس ہیں کہ پاکستان میں ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، او جی ڈی سی ایل ہے، پی ایس او ہے، پی آئی اے ہے اور مختلف ادارے ہیں، وہ جو اپنی سال کے دوران کمائی کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے۔ ریونیو سے ہٹ کے اگر ہم ایکسپینڈیچر کی بات کریں تو ایکسپینڈیچر کو ہم 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسپینڈیچر کو پہلا طریقہ دیکھنے کا ہے کہ ہم اس کو کیٹیگرائز کریں کرنٹ اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر وہ جو ہماری اس سال کی ضروریات بس پوری کر دے گا، اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ ہے جو ہمارا ترقیاتی بجٹ یا پاکستان کی ترقی میں مدد دے گا، کسی بھی ملک کی ترقی میں مدد دے گا۔ اور جیسا کہ بالکل آسان ہے یہ بات سمجھنا کہ کوئی بھی ملک جتنی زیادہ رقم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ خرچ کرے گا اتنا اس ملک کا مستقبل میں ترقی کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، جب ہم پاکستان کا ایکچول بجٹ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اس میں ہم فگرز کے ساتھ یہ انالائز کریں گے کہ کتنا کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ اماؤنٹ جا رہا ہے، کتنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ جا رہا ہے۔ ایک اور طریقہ ایکسپینڈیچر کو انالائز کرنے کا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کل رقم جو کل ریونیو گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کی فارم میں، وہ گورنمنٹ خرچ کہاں پہ کرے گی۔ تو گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں سب سے پہلا جو بڑا خرچہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانسفر ٹو پروونسز۔ گورنمنٹ کچھ رقم یا پروونسز کو ادا کر دیتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، اس طرح مختلف ایکٹیویٹیز یہ پروونشل ڈومین میں ہیں، تو اس کا جو فارمولا طے ہوا ہوا ہے پروونسز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، وہ رقم گورنمنٹ صوبوں کو ادا کر دیتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو ہمارا جو گورنمنٹ خود جب خرچوں پہ آئے تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس خرچہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹ سروسنگ، یعنی قرضوں کی واپسی کے لیے۔
ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پاکستان میں ڈیفیسٹ بجٹ ہے ہماری اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری آمدن کم ہے۔ تو صاف سی بات ہے کسی بھی بندے یا کسی بھی ملک کے اگر اخراجات زیادہ ہوں اور وہ اتنے نہیں کما رہا تو وہ خرچے کہاں سے کرے گا؟ اس کو لازمی طور پہ اس کے لیے قرضے لینے پڑیں گے، اور جب قرضے لینے پڑیں گے تو قرضے واپس بھی کرنے پڑیں گے۔ ہماری اکانومی جس طرح سے سٹرکچر ہوئی ہوئی ہے، ہماری ٹوٹل جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ خود ایکسپینڈیچر کر رہی ہوتی ہے، سب سے بڑی اماؤنٹ ان کی ڈیٹ سروسنگ میں جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کا اپنے اخراجات میں سے ایک بڑا حصہ وفاقی اداروں کے اخراجات، فیڈرل گورنمنٹ ایکسپنسز اینڈ پینشنز، جو لوگ اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں، اور جو لوگ ماضی میں کام کر چکے ہیں ایکس سول سرونٹس، ان کی پینشنز کا۔ ہماری انکم کا ایک حصہ ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے، اسی طرح ایک حصہ سبسڈیز پہ، مختلف اشیاء کی مد میں جو گورنمنٹ سبسڈیز دے رہی ہوتی ہے اس پہ خرچ ہوتا ہے، اور کچھ رقم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں سے ہر مد میں ایگزیکٹلی کیا رقم کتنی خرچ ہو رہی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، ان کی پرسنٹیجز اور ان کی اماؤنٹ۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔